الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سرورا، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، پورا حضرات، اور میرے سامنے مجلس میں بیٹھے ہوئے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، آج ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جمع ہیں، اور آج یہ سن کر یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اپنے لیے آخرت کا سامان کیا ہے، اور اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان اختیار کیا ہے. عزیزان محترم، یاد رکھیے، دنیا کائنات کے اندر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جب میں چلتا ہوں فرشتے میرے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کتنے علوم و معارف وہ پڑھ لے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین کے اندر، زمین کی تحت و سرا کے تہہ کے نیچے بھی جو مخلوقات ہے وہ میرے لیے دعا کرتی ہے، سوائے اس امت کے علماء کے. اس امت کے علماء کا یہ خاصہ ہے، جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پانی کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، چیونٹیاں بلوں کے اندر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. چلتے یہ زمین پر ہیں، تذکرے ان کے عرش بری پر ہوتے ہیں. آج جس آب و ہوا اور جس ماحول کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں مفتی المفتی من الفقہ، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو المفتی من المفت، یعنی وہ مفت کے مفتی ہوتے ہیں، دین سے دور تک ان کا لینا دینا نہیں ہوتا. جب وہ ہوٹلوں پر، بازار کے اندر، مختلف مراکز میں بیٹھتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، یارو یہ مولویوں کے دھندے ہیں، اس مدرسہ کے اندر قرآن پڑھاؤ، فلاں عالم کے پاس قرآن پڑھاؤ، فلاں کے پاس تعلیم نہ دو،
یارو قرآن پڑھنے والے تو برابر ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے اپنے دھندے ہیں۔ قرآن پڑھانے والے برابر ہیں، جس کے پاس مرضی ہے بچے کو بھیج دو وہ قرآن پڑھ لے۔ یارو اگر کوئی بندہ عالم ہو، قرآن کو جاننے والا ہو، تو اس کی زبان پر یہ جملہ زیب نہیں دیتا کہ قرآن پڑھنے والے برابر ہیں، کیونکہ قرآن شمر بھی پڑھتا تھا، قرآن یزید بھی پڑھتا تھا، قرآن ابن زیاد بھی پڑھتا تھا، اور قرآن کو میرے مولا حسین نے نیزے کی نوک پر بھی پڑھا ہے۔ قرآن پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے خطابت کے زور پہ کہہ دیا قرآن پڑھنے والے برابر نہیں ہوتے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ ہم کسی خطیب کے جملے کو لے کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے اور عجیب صورتحال پیدا ہے۔ ہمیں تو قرآن سے بتائیں یا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتائیں کہ قرآن پڑھنے والے برابر نہیں ہوتے۔ تو حضور والا قرآن ہی تو فرماتا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کئی لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو قرآن پڑھ کے ہدایت ملتی ہے۔ جب آپ کے سامنے اس آیت کو میں نے رکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میاں آئندہ یہ نہ کہنا قرآن پڑھنے والے برابر ہیں، کیونکہ قرآن خود اس کی تردید فرما رہا ہے برابر نہیں۔ کئیوں نے قرآن پڑھا اس کو ہدایت ملی اور کئیوں نے قرآن پڑھا وہ گمراہ ہو گئے، برابر کیسے ہوئے؟ آپ کہیں گے چلیں جی معذرت، آئندہ خیال کریں گے، ایسا نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے ہم نے جیسے قرآن پڑھا ہے اس کو قرآن پڑھ کے ہدایت ملی ہے یا گمراہ ہوا ہے۔ جو ہے کہ نہیں بھائی، کوئی تو معیار ہونا چاہیے نا ہمارے پاس، کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے کہ قرآن فرماتا ہے قرآن پڑھنے والے برابر نہیں ہے۔ کئیوں نے قرآن پڑھا ان کو ہدایت ملی اور کئی قرآن پڑھتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں۔ ہم تو وہ آنکھیں نہیں رکھتے، ہم تو علم کی وادی میں نہیں گئے، ہم تو قرآن کے اسرار و رموز اور مفاہیم و معارف کو نہیں سمجھتے، ہمیں تو نہ علم ظواہر کا پتہ نہ علوم بواطن کا پتہ۔ ہم کیا جانے کہ جن کی مجلس میں ہم جاتے ہیں، جن کا خطاب ہم سنتے ہیں، جن کے پاس ہم بچے پڑھاتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں؟ کوئی معیار تو دے دینا، کوئی تو معیار ہونا چاہیے، کوئی تو کرائٹیریا ہونا چاہیے، ہمیں بھی پتہ ہو ہم نے جیسے بچے پڑھائے ہیں، ہم نے جن سے قرآن پڑھایا ہے وہ حق پر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں۔ تو یارو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھیے تفسیر المعانی، پڑھیے تفسیر البیان، پڑھیے تفسیر ابن عباس، پڑھیے جناب تفسیر کبیر، پڑھیے تفسیر خازن، پڑھیے تفسیر جلالین۔ یہ تفاسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ ہدایت والے کون ہیں اور گمراہی والے کون ہیں۔ تو جب ان مفسرین کرام کی مجلس میں جا کر دو زانو بیٹھ کر زنوء تلمذ طے کر کے پھر ان سے سوال کرتے ہیں اے مفسرین کرام آپ بتائیے قرآن پڑھنے والے کو ہم کیسے جانیں گے کہ ہدایت ملی، ہم کیسے جانیں گے کہ وہ گمراہ ہوا ہے؟ وہ ایک سیدھا سا پیمانہ بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے پیمانہ یہ ہے، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر کن کے راستے پہ چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں، فاتحہ پڑھتے رہیں اور صراط مستقیم مانگتے رہیں، تو یہ تو لجپالی اور اس کریم کی کریمی تو نہ ہوئی کہ وہ بتائے نا کہ انعام یافتہ والے لوگ کون ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور یہاں بات نہیں، فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، تم بھی ان کی سنگت اختیار کرو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو کر صراط مستقیم مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ادھر سے اللہ فرماتا ہے تم نے ہم سے دعا مانگی، ہم نے تمہیں اشارہ دے دیا کہ وہ صراط مستقیم نبیین کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے۔ تو حضور والا کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے انعام کا راستہ مانگا تھا مجھے بتایا نہیں گیا، وجہ ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے تو بتا دیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں یہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ اب نبیین تو سبحان اللہ
صدیقین اور شہداء اور صالحین کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اولیاء ہیں، یہ کاملین ہیں، یہ واصلین ہیں، یہ رادین ہیں، یہ مردین ہیں، ان کا یہ درجہ ہے، تو حضور والا علامہ صاحب جلوہ گر ہیں، بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، 2-4 جملے جو میں نے سنے ہیں۔ علم وہ ہوتا ہے جو تمہیں گنبد خضرا کے مکیں کی چوکھٹ کے قریب کر دے، علم وہ نہیں ہوتا جو دور کر دے۔ تو حضور والا جب یہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، کاملین، واصلین کا ذکر ہوا قرآن پاک میں، تو مفسرین نے کہا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو جن سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ہدایت والے ہیں یا گمراہی والے ہیں، سیدھا سا معیار یہ ہے، اگر یہ قرآن پڑھانے والا قرآن کو پڑھ کے نبیین، صدیقین، شہداء اور سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلنے والا ہے تو ہدایت والا ہے، قرآن پڑھ کے ان کے پیچھے پڑھنے والا ہے تو گمراہی والا ہے۔ تو اب آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ تردد کی وادی میں نہیں گریں گے، آپ کو یہ پتہ چلے گا اور خوش قسمتی پر آپ ناز کریں گے جن سے ہم نے قرآن پڑھا ہے یہ ہدایت والے ہیں، اور کیونکہ اگر یہ ہدایت والے نہ ہوتے تو ان کے نام کے ساتھ باروی نہ ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لاحقہ بتا رہا ہے کہ یہ نسبت والے ہیں اور یہ نام تو ہے باروی، اور یہ بارو سے سیدھا چلتے چلتے حضرت صدیق اکبر تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اور قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ دیکھیں نا اس امت کے اندر مسلمان ہیں، پھر مومن ہیں، پھر محسن ہیں، پھر اسی طرح دیکھیں مومن ہیں، پھر جناب صالحین ہیں، پھر مومن ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر نبیین ہیں، پھر امام الانبیاء ہیں۔ تو اب یہ ہمیں یہ نسبتیں ہی بتا رہی ہیں کہ جن سے ہم نے قرآن پڑھا ہے یہ قرآن پڑھ کے ہدایت والے ہیں، اور وہ خوش قسمت ہے بچے جنہوں نے ایسی درسگاہ کے اندر قرآن کو پڑھا ہے اور اپنے سینے کے اندر سینے کو مزکہ مصفہ مجلہ کیا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کے مدارس ہیں۔ عزیزان محترم، جو سورس آف ایجوکیشن ہوتی ہے نا، جو سورسز آف ایجوکیشن ہے، تعلیم کو حاصل کرنے والے ذرائع، ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں، اور ایک ذریعہ یہ ہے کہ جن کی مجالس کے اندر آپ رہتے ہیں وہ اس درجے کے عالم ہوں جہاں ہر وقت علم کی بات ہو، بندہ سن سن کے بھی عالم ہو جاتا ہے۔ اس پر میں ایک بات عرض کر کے پھر جو میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ آپ ذوق سے بیٹھے تک میں تو نہیں ہے نا؟ عزیزان محترم، امام اعظم ابو حنیفہ جن کو نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے یہ امام اعظم کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ امام ہے جن کے محبوب نے فرمایا سب سے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد والوں کا یعنی تابعین کا۔ تو یہ امام اعظم وہ ہے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، یہ خیر والے زمانے کے ہیں۔ جیسے بخاری شریف میں ہے نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ کوئی مجھ سے سوال کرے آپ نے دیکھا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، کیونکہ امام اعظم نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا، ہم پڑھتے ہیں۔ تم اپنے مسجد کے مولوی کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہو، ہم امام اعظم کے طریقے پہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے دیکھ کے ہمیں بتایا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت اصل ان کا نام ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گیا، یہاں کچھ لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک اعتراض ان پر آیا، سب سے پہلے اس عاجز نے جواب دیا ہے اور الحمدللہ پھر اس کا جواب آج تک نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جس کو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہو، انہوں نے تو عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھی زندگی میں، قربانی والی نماز ہی ثابت نہیں ہے انہوں نے پڑھی ہو۔ میں نے کہا ہم بھی مانتے انہوں نے نہیں پڑھی، پھر بھی امام اعظم۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے، ان کی عمر مبارک ہے 70 سال، 70 سال میں انہوں نے 55 حج کیے ہیں، 15 سال کے بعد بندہ بالغ ہوتا ہے، یہ بالغ ہوتے ہی حج پہ چلا گیا۔ یہاں کتنے بیٹھے ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں،
جب عید وہاں پہ مکے میں پڑھائی جاتی ہے، یہ تو مزدلفہ سے جمرات کنکریاں مارنے کے لیے آ رہے تھے۔ حاجیوں کے پر تو عید الاضحیٰ پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور جو حج کے واجبات ہیں وہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے 15 سال کے بعد 70 سال کی عمر تک 55 حج کیے ہیں، وہ کب عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، جب میں گیا حج کے موقع پر وادی مینا میں گیا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حج کے 3 فرض ہیں اور 8 واجبات ہیں۔ 3 فرض جو ہیں ان کے اندر فقہا نے مزید اضافت بھی کی ہے۔ پہلا فرض یہ ہے کہ احرام باندھنا، دوسرا یہ ہے کہ عرفات جانا، تیسرا یہ ہے طواف زیارت کرنا۔ فقہا نے اس پر مزید بھی بحث کیا ہے، ہر مناسک کو اپنے وقت پر ادا کرنا، نیت کرنا، یہ اور بھی اضافت ہوئی ہے، مگر بیسک 3 ہے۔ اور واجبات کتنے ہیں؟ صحیح کرنا، مزدلفہ جانا، شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر حلق کرنا، اور پھر آخر میں طواف وداع کرنا۔ اب یہ حج کے واجبات اور 3 فرائض ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب 10 ذی الحج کو حاجی قربانی کر لیتا ہے کنکریاں مارنے کے بعد، تو پھر وہ حلق کرواتا ہے، احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ حضرات دیکھتے ہیں مینا کی وادی میں کئی لوگ اس طرح لے کے کھڑے ہوتے ہیں حلق کرنے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا ایک بندہ ہے، شکل و صورت جو ہے صفت مشبہ کا حامل ہے، بڑا حسن و جمال کا پیکر ہے۔ ان کے قریب گئے، فرمایا میاں تم حلق کرتے ہو؟ جی حضور والا حلق کرتا ہوں۔ کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، ہم خدمت حج پر حاجیوں کی خدمت کرنے کی کوئی معاوضہ لیا ہی نہیں کرتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا میرا حلق کر دو، سر پہ استرا پھیر دو۔ میں بیٹھ گیا۔ اب چونکہ تھکاوٹ ہوتی ہے کئی دن کے، پہلے بندہ مینا جاتا ہے، مینا سے عرفات جاتا ہے، عرفات سے مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ سے پھر جناب وہ کنکریاں مارنے کے لیے آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے حج کیا وہ اس بات کی تائید کریں گے، جب بندہ مزدلفہ سے جاتا ہے نا شیطان کو کنکریاں مارنے، وہ لگتا ہے بلڈنگ ساتھ کھڑی، وہ جاتے 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 پاؤں پہ ورم ہو جاتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں ایک صوفیانہ نکتہ ہے کہ جب یہ شیطان تمہارے پیچھے آتا ہے تو منٹ لگتا ہے، جب تم اس کے پیچھے پڑتے ہو تو پھر دور ہی دور چلا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو پھر جنہوں نے حج کیا ان سے پوچھیں کہ یہ کیفیات کیسی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ امام اعظم نے کہا جی ٹھیک ہے، تھکاوٹ کے اثرات ہیں، اور مطلب میں ایک لکڑی کا سٹول بنا ہوا تھا اس پہ بیٹھ گیا، ایسے میں بیٹھا نہ ذرا تھکاوٹ کی وجہ سے جھکنے لگا، اس نے میرے سر کو ہاتھ رکھا اور اسے ہلایا، فرمایا حاجی صاحب ایام حج چل رہے ہیں، نیند نہیں کرنی، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ قرآن میں حکم ہے۔ اس کو کیا خبر یہ وقت کا امام اعظم ہے، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور والا فرماتے میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، تو پھر میں نے ایسے گردن کو جھکایا تو پھر میرے سر کو پکڑ کے سیدھا کر کے کہتے ہیں یہ دائیں طرف سے حلق کرنا یہ سنت ہے، سر کو سیدھا رکھیں، ذکر سے غفلت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اب میں جناب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہا۔ کہتے جب حلق ہو گیا پھر میں نے پوچھا حضرت کوئی خدمت؟ فرمایا نہیں، ہم دین متین کی جو خدمت کرتے ہیں ایام حج میں حاجیوں کی خدمت کرتے، پیسے نہیں لیتے، آپ چلے جائیے۔ کہتے میں متاثر بڑا ہوا، تھوڑی دور گیا، اس نے پیچھے سے آواز دی حاجی صاحب حلق کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لیجئے گا، اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ بندہ لگتا تو حجام ہے لیکن یہ کسی اہل علم کی مجلس میں رہتا ہے۔ میں واپس آ گیا، میں نے کہا یار تو اپنا تعارف تو کرا، ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں یہ تو نے حلیہ اپنایا ہو کسی اہل تقوین میں سے نہ ہو۔ کہنے لگا نہیں میں اہل تقوین میں سے نہیں ہوں، میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، میں تو یہاں پر آیا ہوں حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اتنی فقاہت اور پھر اس پر بلاغت، پھر اس پہ فصاحت، یہ کیسی؟ اتنا جلدی تو دین کے مسئلے سمجھا دیتا ہے۔ اس نے کہا میں عالم نہیں ہوں مگر عطا بن رباح کی خدمت میں رہتا ہوں، مجلس میں وہ مسئلے بیان کرتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، یاد کرتا رہتا ہوں۔ اب یہ حضرت عطا کو علماء جانتے ہیں، کیونکہ اس طرح میں نہیں جاتا، وقت ختم ہو جائے گا، تو فرماتے میں ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں بڑا متاثر ہوا، میں نے کہا عطا کی زیارت کی جائے۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہوتے ہیں؟ کہتے آج کل ایام حج چل رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں مکے کے اندر مسجد حرام کے اندر، لوگوں کو دین کے مسائل بتاتے ہیں۔ آپ کہیں گے حج چل رہے ہیں اور عطا بیٹھے ہیں وہاں پہ، یاد رکھیے ایک حج کرنا فرض ہے، اس کے بعد یاد رکھنا جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دین کا ایک مسئلہ سیکھے یا سکھائے وہ 1000 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب وہ دین کا مسئلہ بتانے کے لیے وہاں جلوہ گر ہیں، حلقات ذکر ہو رہے ہیں، دروس قرآن ہو رہے ہیں، دروس حدیث ہو رہے ہیں، ظواہر و بواطن کی علوم و عرفان پر ڈسکشن ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں گیا اور جا کے میں کھڑا ہو گیا کہ یہ اپنی گفتگو کو ختم کریں، پھر میں اجازت مانگوں حضور میں بیٹھ جاؤں آپ کے حلقہ کے اندر۔ ابھی گفتگو ختم ہوئی، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے کہا حضرت اجازت ہے میں بیٹھ جاؤں؟ فرمایا ہم ہر ایک کو اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ۔ آپ سمجھے نہ سمجھے، علماء سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے عقیدہ بتاؤ۔ میں نے کہا حضور والا میں قرآن مجید کو کلام الہی سمجھتا ہوں، مخلوق نہیں سمجھتا۔ اس وقت یہ فتنہ نیا نیا چلا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں گناہ کے سبب سے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ گناہ کے سبب سے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہا کہ گستاخی کے سبب سے، گستاخی اور ہے، گناہ اور ہے۔ گناہ کے سبب سے میں کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ جو اکابرین گزر گئے صحابہ اور اہل بیت، ان پر میں کبھی طعن و تشنیع نہیں کرتا۔ اب حضور والا امام اعظم فرماتے جن مجلس میں، جن مجالس میں ہم گئے، جن علماء کو ہم نے دیکھا، وہ اپنی مجلس میں بیٹھنے کے لیے اس کا عقیدہ پوچھتے۔ یارو کبھی تم نے بھی سوشل میڈیا پہ تقریر سننے کے لیے دیکھا ہے جیسے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جس مجلس میں ہم جس کو بلا رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا وہ طعن و تشنیع تو کسی پر نہیں کرتا، اکابرین کے خلاف تو نہیں چلتا؟ تو پھر یاد رکھیے ہدایت والے وہی ہیں جو قرآن پڑھ کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، پیچھے پڑھتے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یاسین، اس کا مطلب مفسرین نے فرمایا اے میرے سردار، پیار جو یاسین، اے میرے سردار، والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ تو ہیں رسولوں میں۔ یاد رکھیے اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو کیسے بیان کیا ہے، اے میرے سردار، قرآن کی قسم ہے، آپ تو ہیں رسولوں میں سے۔ ذرا محبت سے میں پھر کہتا ہوں شاید آپ کو جملہ سمجھ آ جائے، قرآن کی قسم ہے آپ رسولوں میں سے، انک لمن المرسلین، آپ تو ہیں رسولوں میں سے۔ اچھا ہے، کافی سارے حفاظ کرام اور علماء تشریف فرمائے، تائید کریں گے قرآن پاک کے اندر جو سورہ یاسین ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پوری سورہ یاسین کی آیت جہاں ختم ہوتی ہے یا میم پہ ختم ہوتی ہے یا نون پہ، کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ یہ نون اور میم پہ ختم کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا نون سے ان کی نبوت اور نورانیت کا اعلان ہو رہا ہے، میم سے اسم محمد کا اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی ہر لفظ، ہر جملہ جب بھی یہ آیت مکمل ہوتی ہے یا نون اور میم پر ہے، گھر جا کے آپ دیکھ لیجئے گا پوری سورہ یاسین یہ نون اور میم کیوں ہے؟ فرمایا یہ نون اور میم کے اندر محبوب کی نعت چھپی ہوئی ہے۔ اب جب بندہ یاسین کو پڑھتا ہے یہ قرآن کا دل ہے، اور یہ محبوب کی اللہ نے شان میں یہ نعت لکھی ہے۔ فرمایا اب جو قرآن جو اللہ نے خود نعت لکھی ہے اس کو پڑھا کرو، پڑھا کرو، کیونکہ تمہاری روح اس نعت کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق مضبوط کر لے گی، اور پھر جب یہ روح اس جسم کو چھوڑنے لگے اور کچھ نہیں، یہی نعت پڑھ کے سنا اور روح آسانی سے نکل جائے گی۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، اب یہ مختلف قرات سے قاری سے تلاوت کر رہے تھے، آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں، آپ میں سے یہ 7 قرات سے قرآن پاک ہے اور اس کی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت حضرت امام عاصم کوفی کی ہے، اور امام عاصم کوفی وہ ہے جن کے رخسار سے خوشبو آیا تھا۔ قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق اتنا ہے
کہ امام عاصم کے رخسار سے خوشبو آتی، اور کیوں آتی تھی؟ ایک دن محبوب نے فرمایا عاصم بڑا سونا قرآن پڑھتے ہو، رخسار ادھر کرو، بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو محبوب نے بوسہ لیا تو امام عاصم کوفی جب تک زندہ رہے ان کی رخسار سے خوشبو آتی تھی، آج ان کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق نہیں۔ تو حضور والا مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی قاری تلاوت کرتا ہے، ایک آیت سن کر توجہ سے اگر محبت خدا میں کلام الہی کو سن کر ایک آنسو بھی محبت قرآن میں نکل آیا نا، تو قبر میں جب یہ بندہ جائے گا، جتنا بھی گناہگار ہوگا اس کی قبر نور علی نور ہوگی۔ جب پوچھے گا وہ فرشتوں میری قبر میں نور کیسا، میں تو گناہگار تھا، عیبی تھا، خطا کار تھا، میری قبر میں نور، تو کہا جائے گا فلاں مجلس میں جب قرآن پڑھا جا رہا تھا تو ایک آیت پر تیرے آنسو نکلے تھے، وہ ایک آیت کا نور ہے جس نے پوری قبر کو روشن کر دیا ہے۔ تو یارو قرآن کی ایک آیت ہو تو قبر کو نور علی نور کر دیتی ہے۔ پھر جو سورہ یاسین پڑھتا ہو اس کی قبر کیسے نورانی ہوگی؟ پھر جو پورا قرآن پڑھتا ہو اس کی قبر کیسے نور والی ہوگی؟ پھر جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کی قبر تو نور علی نور ہوگی۔ پھر یہاں بات نہیں ٹھہری، میرے آقا نے فرمایا کہ جو بچہ قرآن حفظ کرے گا قیامت والے دن اللہ اس کے والد کو نور کا تاج پہنائے گا۔ میں ایک حدیث پاک اکثر پڑھتا ہوں نا، تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت غور کر رہا تھا، میرے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ میں ورطہ حیرت میں چلا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تو کمزوری کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جس مقتدی کا دل کرتا ہے پیچھے پڑ جاتا ہے، امام مسجد کو ہٹا دیتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور لوگ ہمارے تان و تشریح کے تیر برساتے ہیں، بظاہر تو حضور یہ لگتا ہے جیسے ہم سب لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کمزور ہیں۔ آپ فرماتے خیرکم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب مجھے بتائیں جو علماء اور حفاظ بیٹھے ہیں، آپ کی مسجد کے مقتدی یا آپ کے متولی آپ کو ہر وقت برا بھلا کہتے رہیں، آپ نے توجہ نہیں کرنی۔ گنبد خضرا کے مکی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ ایک طرف مسجد کے مقتدیوں اور متولیوں کی بات ہے اور دوسری طرف جان کائنات کی بات ہے، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ جب دین کی خدمت کریں گے، ایرا غیرہ نتھو خیرہ، جس کو گھر سے شناختی کارڈ پہ روٹی ملتی ہے وہ بھی آ کے ائمہ مساجد کے حفاظ قرآن کے پیچھے پڑ جائے۔ ایسا نہ ہو میرا کوئی امتی دل برداشتہ ہو کر یہ مصلی چھوڑ دے، تعلق قرآن چھوڑ دے، تلاوت قرآن چھوڑ دے۔ کہا تمہیں لاکھ کوئی برا کہتا رہے، توجہ نہ کرنا، تمہارے نبی نے جو فرمایا تم سب سے اچھے ہو، تمہارے نبی نے جو فرمایا تم سب سے اچھے ہو۔ یاد رکھیں آج یہ جو دستار باندھی جائے گی نا طلباء کے سر پر، جس کو دستار فضیلت کہتے ہیں، یہ فضیلت والی دستار ہے، یہ دستار کا تعلق ہی فضیلت سے ہے۔ آپ غور کریں نا اس دستار کو فضیلت والی دستار کیوں کہتے ہیں؟ اگر ذوق کو تو عرض کر اس دستار کے پیچھے کچھ راز چھپے ہوئے ہیں، کچھ راز سے میں ایک راز عرض کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ آپ یہاں بڑے پڑھے لکھے دانشور اور بڑی سلجھے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بڑا بیٹا کسی برادری میں جائے، شادی پہ جائے اور اس کی عزت نہ کی جائے تو آپ کے پاس جب وہ بیٹا آتا ہے اور ہوتا ہے ابا جی وہاں میں گیا تھا، میری عزت نہیں ہوئی، مجھے ذلیل کیا، فوراً آپ پیغام بھیجتے ہیں تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس کے سر پہ میری دستار تھی، تم نے اس کا لحاظ نہیں کیا، یہ میرا بڑا بیٹا تھا، میری دستار تھی، میرا وارث تھا، تم نے اس کی بے قدری کی، ناقدری کی، میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ یار تیرا وارث کہیں جائے اس کی عزت نہ ہو، تیرا دل ٹوٹتا ہے، تو یہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء جو نبی کے دین کے وارث ہیں، تم سمجھے ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے، جو دین کے وارث ہیں اور دستار مصطفی کے سر پر شریعت کی دستار جان کائنات کا جو علم ہے، وراثت ہے، وہ عطا کی ہوئی ہے، اور آپ کہیں گے جی یہ بڑا بنا دیا۔ میں نے کہا میں نے بڑا نہیں بنایا، قرآن کہتا ہے الذین اوتوا العلم درجات، یہ علم ہی ایسی شاید جو درجے بلند کرتی ہے، انسان کو بڑا بناتی ہے۔ تو یہ دستار جس کے سر پہ باندھی جاتی ہے نا، پھر وہ جب چلتا ہے
پھر جو اس کی عزت کرتا ہے گنبد خضرا کے مکین خوش ہوتے ہیں، جو ان کی عزت نہیں کرتا ان کو ساری رات بٹھائے رکھتا ہے، نعت خوانوں کو جوڑے رکھتا ہے، اور تم پڑھو یار یہ تو عالم، یہ تو ایسے ہی ہے، بس چھوڑیں ان کو 2 بجے ٹائم دیں گے۔ یہ گنبد خضرا کے مکین دیکھتے ہیں دستار میری ہے اس کے سر پر، میرے علم کی ہے، اگر قدر کرتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر قدر نہیں کرتے تو میرے آقا کے قلب نازنی پہ بوجھ گزرتا ہے۔ تم کیا جانو یہ دستار کپڑا ہے؟ عزیزان محترم، یاسین والقرآن الحکیم، تو قرآن پاک کی جو آیات بینات ہیں اس کی 3 اقسام ہیں، مقطعات، محکمات اور متشابہات۔ تو مقطعات جو ہیں وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، یا علم نشرہ کے سینے سے جن کو علوم عطا ہوئے ہیں وہ جانے ان کا معنی کیا ہے۔ کئی لوگوں نے معنی بیان بھی کیا ہے، مثلا الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کہیں گے جبریل تو جیم سے بنتا ہے، لام سے بنتا ہے، یہ آپ عجیب توضیح کر دی ہے۔ تو یارو امام بغوی نے، امام قرطبی نے، تمام مفسرین نے لکھا وجہ یہ ہے کہ عرب کا یہ رواج تھا، جہاں کوئی بندے اکٹھے ہوتے، پنچایت ہوتی نا، جو سردار ہوتے ان کے نام کا پہلا حرف ہوتا، جو غلام ہوتے ان کے نام کا آخری حرف ہوتا۔ اللہ نے اسی ترتیب کو قائم رکھا ہے۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، جانے کائنات مالک ہے، جبریل خادم ہے، ارشست و کمی پایز آوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد۔ اس لیے الف لام، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ الف لام میم ہے۔ اور پھر کاف یا عین صاد کو دیکھیں تو ابن عربی جیسا، امام شارانی جیسا، علامہ بدلیسی جیسا یہ بول اٹھے کہ یہ جو کاف ہے اس سے مراد کن ہے، ہا سے مراد حرف خطاب ہے، یا سے مراد حرف ندا ہے، عین سے مراد عبداللہ ہے، سواد سے مراد سورتن۔ فرمایا جب اللہ نے اپنے یار کو بنایا، فرمایا کن ہا یا عبداللہ سورتن یتجمل بجمال اللہ، اے محبوب ایسا حسین بن جو تجھے دیکھے اس کو میرا دیدار نصیب ہو جائے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ رسول کے معنی کو میں ایک عرض کرتا ہوں، اس میں بھی ختم نبوت کا ایک باب چھپا ہے۔ جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں بھی ختم نبوت کا ایک باب ہے۔ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں تو واضح ہے نا، لیکن اس آیت کے حصے میں بھی ہے کہ یہ رسول کسی مرد کے باپ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا وجہ یہ ہے جتنے رسول آئے ان میں سے سوائے چند کے، وہ بھی رسول تھے، ان کے بیٹے بھی رسول تھے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ میرے نبی کسی مرد کے باپ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا جتنے رسول آئے ان میں سے الا ماشاءاللہ 2-4 کے، جتنے رسول تھے ان کے بیٹے بھی رسول ہیں۔ محبوب اگر آپ کو بیٹا دیا جائے اور وہ زندہ رہے اور رسول نہ ہو تو تیری شان ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اگر بیٹا ہو اور رسول ہو تو پھر تو خاتم النبیین کیسا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ تو فرمایا محبوب قرآن کی قسم ہے آپ رسول ہو، اور رسول بھی اولی العزم رسول ہے، اور رسول بھی سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہیں۔ تو یہ سورہ یاسین کے بارے میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورہ یاسین کو پڑھے گا، کوئی مشکل آ جائے اس کو پڑھو، عالم تیقن پر فائز ہو کر وسوسوں کو دل میں جنم نہ لو۔ جب سورہ یاسین کو پڑھو گے، سورہ یاسین کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تمہاری مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ تو حضرت سید ناصر الدین رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر ناصری عربی میں موجود ہے، اور یہ واقعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر بھی ہے، اور اس تفسیر کے مقدمہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت سید ناصر الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، حلب کے رہنے والے ہیں، اور قرآن کے اوپر بڑا ان کو جو ہے عبور حاصل ہے، اور تمام فنون اور تمام علوم قرآن کے وہ جانتے ہیں، علوم عالیہ پر مکمل دسترس حاصل ہے۔ وہ فرماتے ایک دن میں نے حدیث پاک پڑھی کہ جس آدمی کو کوئی مشکل آ جائے اور وہ سورہ یاسین کو پڑھے، اللہ اس کے سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ فرماتے چونکہ ہم دین والے ہیں، ہمیں مسائل اتنا پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو میں سورہ یاسین پڑھتا۔ جو ہے کہ نہیں، مسئلے دوسروں کو ہوتے ہیں۔
مسئلے دوسروں کو ہیں، دین والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بڑی ٹھاٹ سے ان کے گزارے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس کروڑوں روپے آ جائے تمہاری پوری نہیں پڑتی، یہ 7,000 کی تنخواہ سے بھی یہ پورا کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو عالم ربانی ہوگا ہاتھ اس کا ہوگا، جیب میری ہوگی، مصطفیٰ کریم کی ہوگی، کمی کسی چیز کے آنے نہیں دوں گا۔ فرمایا یہاں بھی نہیں، بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا، دقائق الاخبار میں امام غزالی نے یہ حدیث نقل کی ہے، میرے آقا فرمائیں گے سارے لوگ چلے جائیں گے، نیک چلے جائیں گے، صالحین چلے جائیں گے، کاملین چلے جائیں گے، علماء کو حکم ہوگا تم رک جاؤ۔ علماء عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ اور میں تم اکیلے کیوں جاؤ گے؟ جو تم سے محبت کرتے تھے ان کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے نا، ذرا ٹھہرو، تم ان کو پہچان لو، ان کو ساتھ لے کے جانا۔ اور پھر جب حوض کوثر پہ محبوب کھڑے ہوں گے، فرمایا علماء رک جاؤ، تم نہیں ابھی کاسے سے گلاس سے یہ کوثر کا پانی نہیں پینا، میں تمہیں ید اللہ والے ہاتھوں سے چلو بنا کے پانی پلاتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ اتنی عظمت اور اتنی شان ہمیں دی جا رہی ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے ساری زندگی تو تم نے قرآن بھی پڑھایا ہے، تانے بھی سنے ہیں، نمازیں بھی پڑھائی ہیں، تانے بھی سنی ہیں، خطبات بھی کیے ہیں، تانے بھی سنے ہیں، لوگ تمہارے پیچھے پڑے، مگر تم نے دین کو نہیں چھوڑا، تم نے قرآن کا تعلق نہیں چھوڑا، دین اسلام کو مضبوط رکھا۔ آج تمہارا اکرام یہ ہے کہ لوگ کاسے سے پانی پئیں گے، میں ید اللہ والے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلاؤں گا۔ اب یہ سید ناصر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کوئی مشکل پڑی نہیں، تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا اور میں سکتہ کے عالم میں چلا گیا۔ لوگوں نے سمجھا یہ مر گیا ہے، 3 دن پڑا رہا، انہوں نے دیکھا، حکماء کو بلایا، اطباء کو بلایا، میں نے جناب مجھے سمجھا کہ یہ مر گیا ہے، انہوں نے مجھے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور مجھے قبر میں دفنا دیا۔ جب میں قبر میں چلا گیا تو دنیا کی مقدار کے 3 دن جب گزرے نا، 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا۔ اب فرشتے تو تب آتے میں مرا ہوتا، میں تو بے ہوش تھا، کومے کی حالت میں تھا، سکتہ کے عالم میں تھا، تو میں مرا ہی نہیں تھا، تو یہ کیسے فرشتے آتے؟ جب میری آنکھ کھلی نا، میں نے دیکھا اندھیرا ہے، اور میں نے دیکھا کفن میں نے پہنا ہوا ہے، اور دیکھا تو دیواریں ہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ کے سکتہ کے عالم میں، کوما کے عالم میں مجھے دفنا دیا ہے۔ اب میں کیا کرتا؟ مجھے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی، جب کوئی مشکل پڑے سورہ یاسین پڑھا کرو۔ میں حافظ قرآن تھا، قرآن کے اسرار و رموز کو بھی جانتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ابھی میں نے پہلے مبین تک نہیں پہنچا تھا، مجھے لگا کوئی میری قبر کو کھود رہا ہے۔ اور فرمایا جب دوسرے مبین پر میں پہنچنے والا تھا تو قبر کے اندر ہاتھ نمودار ہوئے، وہ کفن چور تھا، وہ کفن کو اتارنے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ڈر کی وجہ سے اس کی تو جان چلی گئی، میری جان بچ گئی۔ اور مجھے یہ ادراک ہو گیا کہ جو قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے، سورہ یاسین سے تعلق رکھتا ہے، پورے قرآن سے تعلق رکھتا ہے۔ دارمی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، لوگوں اگر تم چاہو کہ تمہاری عزتیں بحال ہو جائیں تو قرآن کا سہارا لے کے اٹھنا، قرآن کی وجہ سے اللہ تمہاری عزتوں کو بحال فرما دے گا۔ فرماتے ہیں میں جب باہر نکلا تو پھر میں نے اس چور کو جانتا تھا، عقیدے کا چور ہو یا ایمان کا چور ہو، محلے والے تو جانتے ہی ہے نا، سامان کا چور ہو یا ایمان کا ہو، سبھی کو جانا جاتا ہے، محلے والوں سے کچھ نہیں چھپا ہوتا۔ تو میں نے اپنے کپڑے اس کو اتارے، پہنائے، اور اپنے اس کے اتار کے خود پہن کے چلا گیا۔ گھر والوں کو کہا یہ تو چلا گیا دنیا سے ڈر کی وجہ سے، لیکن یاد رکھنا میرے محبوب نے فرمایا ہے کوئی مشکل آئے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، مشکل نہیں رہے گی۔ یارو اگر صرف سورہ یاسین کو کوئی پڑھے کوئی مشکل نہیں رہتی، تو جو پورے قرآن کو پڑھتے ہیں، کوئی توجہ فرمائیے، تو جو پورے قرآن کو پڑھتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، قرآن سے تعلق مضبوط رکھیے۔ ایک بات کہہ کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، لگتا ہے اتنا ہی کافی اگر آپ یاد رکھیں تو۔ عقیدہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ حضرت ابوالعالیہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، علماء جانتے ہیں، آپ صحیح بخاری اٹھائے نا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ابوالعالیہ نے یہ روایت کی، بلکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کتاب تفسیر اٹھائے نا، سورہ اس میں بخاری شریف کے اندر تفسیر والا باب اٹھائیں تو ابوالعالیہ نے یہ روایت کیا ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ درود کیسے بھیجتا ہے۔
یہ حدیث انہوں نے نقل کی کہ اللہ فرشتوں کے اجتماع میں جان کائنات کے کبھی چہرے کا ذکر کرتا ہے، میرے محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، یاسین کا سیرہ ہے، محبوب کے یہ کمالات ہیں، محبوب کے یہ جمال ہے، ہر وقت محبوب کی شان بیان کرتا ہے۔ اور ابو العالیہ نے یہ لکھا، امام بدر الدین عینی نے اس کے نیچے حاشیہ لگایا، فرمایا اللہ فرشتوں کے اجتماع میں یار کی شان بیان کرتا ہے۔ پتہ چلا اجتماع ہو اور شان مستویٰ کی ہو تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اجتماع میں اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ تو اس حدیث کو جس نے روایت کیا ان کا نام ابو العالیہ ہے۔ تو یہ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے نا میدان جنگ میں گئے تو آپ کو ایک زہر تلوار لگی پاؤں کے اوپر، وہ پاؤں گلنے لگ گیا۔ اطباء اور حکماء نے کہا چونکہ اس کے اندر زہر پھیل چکا ہے آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ اور اس وقت چونکہ قرب کا زمانہ تھا، قریب کے لوگ تھے، احتیاط بڑی کرتے تھے، انہوں نے پوچھا اطباء اور حکماء سے کہ جب تم میرے پاؤں کو کاٹو گے تو مجھے کیا پلاؤ گے؟ اسی طرح کاٹ لو گے یا مجھے بے ہوش کر کے کاٹو گے؟ انہوں نے کہا ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی بے ہوشی کی دوائی پلانی پڑے گی۔ چونکہ اس وقت قرب کا زمانہ تھا، وہ جانتے تھے اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم حالت سکر میں ہو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ تو سکر کے لیے وہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ یہ تو بعد میں فقہا نے کہا کہ نہیں، جان بچانے کے لیے انستھیزیا، اس کو نشہ دیا جا سکتا ہے تاکہ جس نے ایک کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی۔ تو بعد میں عمل ہونے لگا، اس وقت تک وہ عمل نہیں تھا کہ جناب والا کسی کو نشہ آور جو ہے وہ دوائی پلا دو۔ تو یہ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ نے کہا مجھے نشہ آور دوائی نہ پلانا۔ انہوں نے کہا پھر تو تکلیف ہوگی اور اس طرح تو ہم آپ کے پاؤں کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو دیکھیں قرآن سے تعلق دیکھیں، قرآن سے محبت دیکھیں۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاؤں کو کاٹنے کے لیے مجھے کوئی نشہ آور دوائی یا نبیذ یا اس قسم کی کوئی چیز پلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا قاری لے آؤ جو خوبصورت قرآن پڑھتا ہو۔ جب وہ قرآن کو پڑھے گا، کلام الہی کو سن کر کلام والے سے میرا رابط ہو جائے، عالم تحیر میں چلا جاؤں، میری آنکھیں پھڑکنا بند ہو جائیں، تو پھر میرے پاؤں کو کاٹ دینا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اور آپ مجھے ایمان سے بتائیں کتنے دن ہو گئے آپ نے گھر میں قرآن کو کھولا ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، سستا سودا نہیں کہ دایاں ہاتھ کھڑا کرو تو عمرے پہ چلے جاؤ گے، دونوں ہاتھ کھڑے کرو گے تو جنت میں چلے جائے گا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھنا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ میرے سرکار کے صحابہ نے جانیں دی ہیں، مال لٹایا ہے، گھر بار لٹایا ہے، سب کچھ لٹائی ہے، تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت پائی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا نا، تو امیہ بن خلف سے بات ہوئی تو اس نے کہا مجھے 5 اوقیہ سونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے 5 اوقیہ سونا آج کے گراموں میں حساب لگائیں تو 32 تولے سونا بنتا ہے۔ 32 تولے سونا دیا جائے تب حضرت بلال کو ہم آزاد کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ 5 اوقیہ لے لو۔ تو وہ بندہ کہنے لگا امیہ، اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو سمجھتا تھا آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، بڑے تاجر ہیں، آپ کو تو اصول تجارت کا ہی علم نہیں ہے۔ علم تجھے نہیں ہے، یہ تو 5 اوقیہ ہے، ساری کائنات لٹا کے بلال کو خریدنا پڑتا، تب بھی ہم خرید لیتے، تمہیں کیا پتا بلال کی قیمت کیا ہے؟ جس بلال کو مصطفیٰ تک پہنچانے کے لیے اتنا مال خرچ کرنا پڑا، دایاں ہاتھ اٹھانے سے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو نعت خانوں نے اور جہل قوالوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، دھوکے میں مت پڑیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب جو یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، محبوب اعلان کر دو میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ سب کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ جنت ملے گی محبوب کے پیچھے پیچھے چلنے سے، مدینے والا ملے گا پیچھے پیچھے چلنے سے، سب کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ سستا اتنا سودا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم جب دل کرے گا بس محفل میں جا کے سبحان اللہ کہیں گے اور عمرے پہ چلے جائیں گے، میرے پاس نہ عمرے کی ٹکٹ ہے نہ جنت کی ٹکٹ ہے۔ یہ ضرور بتاؤں گا، عمل کرو پھر مصطفیٰ بھی مل جائیں گے، جنت بھی مل جائے گی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ تو حضرت زنیرہ ابو جہل کی خادمہ تھی، اس کو پتہ چلا نا کہ حضرت زنیرہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے پہلے تو سمجھایا، آپ نے فرمایا جس نے محبوب کے حسن کو دیکھا ہے کچھ بھی ہو جائے پھر وہ والضحیٰ کے چہرے سے دور نہیں ہو سکتا۔
یہ عشق کی اپنی تاثیر ہے۔ عاشق اگر عشق کی بیماری میں مبتلا ہو جائے سوائے دیدار یار کے اس کے کوئی علاج ہوا ہی نہیں کرتا۔ تو زنیرہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں اب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور حضرت زنیرہ کے سر پہ دے ماری، بینائی چلی گئی۔ جب بینائی چلی گئی تو ابو جہل نے کہا دیکھا لات منات اور عزا نے تیری آنکھیں چھین لی، تیری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اب وہ عاشقہ صادقہ تھی تو کہنے لگی باری تعالیٰ مصلی پہ بیٹھ کے میں نے تانے برداشت کیے تیرے لیے تیرے نبی کے لیے، ماریں برداشت کی تیرے لیے تیرے نبی کے لیے، میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی تیرے لیے تیرے نبی کے لیے، مگر کوئی یہ کہے کہ بتوں نے نگاہ چھین لی ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ تیرے نبی نے بتایا ہے تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو مجھے کچھ بھی ہو جائے یہ میں تانے سے بچنے کے لیے تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتی ہوں، میرے مالک میری بینائی کو لٹا دے تاکہ میں اس ابو جہل کو بتا سکوں یہ بینائی دینے والا بھی میرا رب ہے، لینے والا بھی میرا رب ہے، تیرے بتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو مشرک ہے۔ حضرت زنیرہ نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں لٹا دیں، اور پھر ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے جس رب نے بینائی لی تھی اس رب نے مجھے عطا کیا، تیرے بتوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ بھی ان جاہل خانوں کو نعت خانوں کو قیامت والے دن بتائیں کہ تم جو ہمیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگواتے تھے اس کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں آئے، محبوب کی نسبت کی وجہ سے ہم جنت میں آئے ہیں۔ اب آپ تو ناراض ہو جائیں گے، چلے پھر نہیں بلائیں گے اتنا ہی کریں گے، لیکن کوئی بات نہیں آپ نہ بلائیں، بات تو سچی کروں گا میں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، وہ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قرآن پاک کے قاری کو ڈھونڈا جائے۔ اچھا اب ہمارے قاریوں کا یہ عالم ہے، اگر کوئی قاری 2-3 آیات زیادہ پڑھ لینا تو پھر مسئلہ بن جائے۔ اب اس کا ہمیں نقصان کیا ہوا ہے؟ تلاوت ایک ہوتی ہے، رات کو 2 بجے تک علماء کو بلائے گی تو کہیں وہ ایک مسئلہ بتا دے اور 1000 نفل کا ثواب ہو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی 1000 نفل پڑھے بہتر ہے وہ شخص جس نے دین کا ایک مسئلہ۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک تلاوت وہ بھی مختصر کہہ دی جاتی ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی محفلوں سے قرآن کو نکالا، عوام نے گھروں سے قرآن۔ اس کا ذمہ دار کون لوگوں کو بتائے گا کہ نسبت قرآن؟ اور پھر اگر خدا کی قسم یہ علماء کرام ہمارے محسنین ہیں، اگر یہ نہ ہوتے ہمارے بچوں کا نکاح کون پڑھاتا، ہماری نسلوں کے حلال ہونے کا سبب کون بنتا؟ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے مردوں کو والد فوت ہو جائے تو بیٹوں کو تو غسل دینا نہیں آتا، یہی قوم آتی ہے غسل دیتی ہے، اور پھر باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، عزیز و اقربا فوت ہو جائے تو جنازہ ہی نہیں آتا، جو کھڑے رہتے ہیں، بڑا نام نہاد ہے، بڑا پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن مولوی صاحب کو ساڈا جنازہ پڑھاوے تے دنیا دا زبان درازی کرنے کے لیے تم علماء پر تان و تشنیع کے تیر برسا، جنازہ پڑھا لو نا۔ جس باپ نے ساری زندگی تمہیں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی، نہ لیل و نہار کی گردشیں دیکھی، تمہیں وہ کھلاتا پلاتا رہا، آج بینک بیلنس دیکھ رہے ہو، ذرا ہمت کرو نا آگے بڑھ کے جنازہ بھی پڑھاؤ۔ اور یہ فقہا بیٹھے ہیں، یاد رکھنا امام مسجد کی شان محلے والے کی کیا ہے، مسئلہ ہے یہ، علماء تائید کریں گے، آپ بھی یاد رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، باپ فوت ہو جائے نا، سب سے پہلا حق جو ہے نا جنازہ پڑھنے کا مسجد کی امام۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر بیٹا جنازہ پڑھائے اپنے باپ کا تو امام سے اجازت لے، اور امام جنازہ پڑھائے تو اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ امام کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے، اس پر بحثیں ہیں۔ آخر کوئی عظمت الشان تو ہے کہ اس امام کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام جب جنازہ پڑھائے گا تو بیٹے سے اجازت نہیں لے گا، ہاں اگر بیٹا کہے میرا شوق ہے میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو وہ وہاں پہ جو امام ہوگا اس سے اجازت لے کے مصلی پہ پڑھائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ تک یہ بات نہیں پہنچی تو پھر ہم تو ذمہ دار نہیں، آپ خود بھی کوشش کریں تاکہ ایسی مجلس میں جائیں جہاں علم و عرفان کی بارش ہوتی ہے، جہاں علوم ظاہری اور باطنی کی تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ شان ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والا قاری بلایا جائے، قاری آ گیا، اب اس نے سورہ یاسین ہی پڑھنا شروع کر دی۔
اب وہ قرآن پاک پڑھتا جاتا ہے. حضرت ابوالعالیہ قرآن کے اس اسرار و رموز کے اندر، اس مفاہیم کے اندر، معانی و معارف کے اندر، قرآن کے نور کے اندر غوطہ زن ہوتے گئے، محو ہو گئے. عالم یہ ہوا کہ عالم تحیر میں چلے گئے، آنکھیں پھڑکنا بند ہو گئیں. زمین پہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، عرش عظیم والے رب سے رابطہ ہو گیا. تو عتیبہ نے پاؤں کو کاٹ دیا. جب قرآن کی تلاوت بند ہوئی، کیفیت ختم ہوئی، تو کہا میرا پاؤں کاٹ دیا. حضرت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا نیزے کی نوک پہ امام حسین نے قرآن پڑھ کے یہی تو بتایا ہے قرآن والوں کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ محبت ہے. قرآن میں غم محو ہو جاتے ہیں، اتنا ضم ہو جاتے ہیں قرآن میں، اتنا غوطہ زن ہو جاتے ہیں. یہ عشق قرآن جس کو نصیب ہوتا ہے. تم نے تو پاؤں کاٹا ہے، میرے امام حسین نے تو گردن کٹا کے بھی قرآن پڑھا، یہ نہیں کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، پھر کہا میرے پاؤں کو لے آئیے. جب پاؤں کو ہاتھ پہ رکھا اور کہنے لگا اے ابوالعالیہ کا قدم، جب خدا کی بارگاہ میں جانا تو بتانا، میں نے کبھی غیر کی طرف تجھے لے کے نہیں گیا. جب بھی گیا ہوں یا قرآن کی مجلس میں تجھے لے کے گیا ہوں یا مصطفیٰ کے فرمان کی مجلس میں لے کے گیا. اب یہ بھی سمجھ آئی نا کہ قرآن کی طرف، مجلس قرآن کی طرف، درس قرآن کی طرف یہ قدم چلیں گے تو پھر قرآن کے اسرار دل میں آئیں گے، دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہوگا. ایسا تو نہیں ہے قدم ادھر ادھر پھرتے رہیں پھر کہیں قرآن پڑھنے میں لذت نہیں آتی. لذت آنے کے لیے جسم کے ایک ایک عضو کو قرآن کے نور میں داخل کرنا پڑے گا، تب عرفان قرآن نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.